امام خمینی کو استاد جواد ملکی تبریزی کہتے تھے کہ ماہ رمضان کی مہم ترین دعاؤں میں سے دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں شب قدر میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی ایسی مجبوری نہ آ جائے، کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے کہ ہم اس رات کو عبادت نہ کر سکیں، اعمال انجام نہ دے سکیں. مسلسل یعنی اتنی اہم ترین رات ہے کہ فقط اور فقط اس رات میں عبادت کی اور دعاؤں کی توفیق آپ کو نصیب رہے. اچھا، اب کیسے اپنی ساری دعاؤں کو قبول کروایا جائے؟ آیت اللہ بہجت ایک بڑی اچھا ایک طریقہ بتاتے تھے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا دعاؤں کے سلسلے میں بھی کہ انسان کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا قبول نہیں ہوگی. آدمی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، پتہ نہیں قبول نہیں ہوگی. وہ فرماتے تھے ایک طریقہ ایسا ہے کہ 100% اس سے دعا قبول ہوتی ہے اور حتماً قبول ہو جاتی. وہ فرماتے تھے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ یہ کہیں کہ پروردگار یہ حاجت کسی بھی مومن یا مومنہ کی ہو یا اس کے مشابہ کوئی اور حاجت کسی مومن یا مومنہ کی ہو اور کوئی تنگی اور مشکل ہو، تو ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے اور ان کی مشکلات کو دور کر دے. اپنا ذکر بھی نہ چاہے اس کے اندر نہ کریں آپ کہ یہ جو حاجت ہے یہ جس بھی مومن اور مومنہ کی ہو یا یہ مشکل جس مومن اور مومنہ کی بھی ہو تو اس کی مشکل کو دور کر دے اور اس کی حاجت کو قبول کر لے. وہ فرماتے ہیں اسی وقت ایک فرشتہ خلق ہو جاتا ہے جو فوراً یہ دعا اس شخص کے اپنے حق میں قبول کروا دیتا ہے. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ تمام جتنی بھی دعائیں آپ کے پاس ہیں یہ دوسروں کے لیے کریں. وہ خود بخود ہر دعا کے لیے ایک فرشتہ پیدا ہوتا رہے گا جو آپ کے اپنے حق میں اس دعا کو قبول کروا دے گا. ظاہر فوراً دعا کا فرشتہ خلق ہو رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے اس کی غرض خلقت یہ رکھی ہو کہ آپ کے لیے دعا کر کے اسے قبول کروائے تو اس اپنی غرض خلقت کو پوری نہ کرے. تو یہ دعا، یہ جو رات ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. یہ اپنی قسمت کو لکھوانے کی رات ہے. دیکھیے ہمارے پاس دعائیں کرنے کے لیے زبان تو ہے لیکن اتنی ساری جو ہماری پچھلے گناہ ہیں، بدعمالیاں ہیں، اس میں ہمیں بعض اوقات یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی یا قبول نہیں ہوں گی. علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر ویسے تو پورا خاندان اہل بیت کا واسطہ ہی ایسا ہے کہ جو دعاؤں کو قبول کرواتا ہے. البتہ فرماتے ہیں 4-5 واسطے علی الخصوص ایسے ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے از حد کارآمد ہے اور ان کے رد ہونے کا پھر دعا کے کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. تو اس رات کو جتنی بھی آپ دعائیں پڑھیں گی اور دعائیں اپنے لیے کریں گی، سب لوگوں کے لیے دعا کریں گی، اس میں علی الخصوص یہ 4-5 واسطے آپ دعا کے شروع ہی میں ان کا واسطہ اور توسل اختیار کریں اور اس کے بعد جو چاہیں پھر دعا مانگیں. اور ویسے تو سارے ہی جب بھی یہ وجہ ہے کہ جو آپ عمل قرآن کرتی ہیں، بے کا یا اللہ اور بے کا یا محمد اور بے علیین اور بے فاطمہ بالحسن اور بالحسین، وہ سارے واسطے ہی تو ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں لیکن اس میں بھی 4-5 واسطے خاص طور پر. علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ 2 کام ایسے ہیں کہ جو رفع حجابات کرتے ہیں، رفع حجابات، اور یہ دونوں کام عظیم نعمتیں. فرماتے ہیں ایک تو محبت اور توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا، یہ حجابات کو دور کرنے والی چیز ہے. حجابات جتنے آپ کے اور پروردگار کے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں نا، اگر انسان بہت خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرے تو یہ حجابات کو برطرف کرتی ہے اور خود بہت بڑا وسیلہ ہے قرآن دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اور دوسرا فرماتے تھے کہ توسل حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور فرماتے تھے کہ یہ چیزیں ذہن کی صفائی بھی کرتی ہیں، رفع حجابات بھی کرتی ہیں اور ذہن کی صفائی بھی کرتی ہیں. ہمارے دماغ کے اوپر جو جالے تن جاتے ہیں اور گرد و غبار آ جاتا ہے اور گناہوں کی کثافتیں آ جاتی ہیں، توسل حضرت ابا عبداللہ الحسین اس کو بھی دور کرتا ہے، حجابات کو برطرف کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ میں اگر کسی بھی مقام پر آج تک جو پہنچا ہوں تو 2 چیزوں کی وجہ سے پہنچا ہوں. ایک تو قرآن کریم کی وجہ سے اور زیارت حضرت سید الشہداء کی وجہ سے. یعنی جتنے بڑے بڑے مقامات کو علماء نے حاصل کیا ہے ان میں 2 چیزیں علی الخصوص ہیں.
قرآن کریم کی زیارت اور زیارت سید الشہداء، تو ان کا واسطہ اور وسیلہ جب بھی دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ طباطبائی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ جو بھی معنوی اور روحانی حوالے سے کسی مقام پر پہنچا ہے تو وہ امام حسین کی زیارت یا ان کے توسل کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ان کا توسل اختیار کر کے دیکھے، بڑے بڑے معنوی مقامات کے اوپر انسان پہنچ جاتا ہے۔ روزانہ کی دعاؤں میں بھی امام حسین کو اپنا واسطہ اور وسیلہ قرار دیں۔ ایک ہوتا ہے نماز کے بعد ہم رٹے رٹائے انداز سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیشہ واسطے اور وسیلوں کا ذکر پہلے کریں، ان کا پروردگار عالم کو واسطہ دیں ان کے حوالے سے، پھر اس کے بعد دعا کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک بہت مشہور عالم گزرے شیخ عبداللہ البحرانی، جو کہ صاحب عوالم کہلاتے ہیں، بہت مشہور ان کی کتاب ہے العوالم العلوم۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہہ رہے ہیں یہ والی جو آیت ہے یہ فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے، فقط ان کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے اپنی نماز کو امام حسین کی نماز سے متصل کر سکتے ہیں آپ۔ بڑی اہم بات بتائی، کہتے ہیں یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کو آپ امام حسین جب اس نماز پڑھنے لگیں اور اس آیت کی آپ تلاوت کریں شروع میں، نماز کے شروع ہونے سے پہلے، تو اگر آپ نے آیت تلاوت کی تو آپ کی نماز امام حسین کی نماز سے متصل ہو جائے گی، اور نماز سے پہلے اس آیت کو پڑھنے سے خود بخود ایک توسل امام حسین پیدا ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ توسل پیدا ہو جائے اس کے بعد آپ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور اس کے بعد پھر اپنی نماز شروع کر دیں۔ یا مثلا یہ دعاؤں کے لیے بھی اس آیت کو پڑھیں، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد امام کو سلام کریں، خود بخود امام سے توسل پیدا ہو جائے گا، اور وہ دعا کا کوئی امکان نہیں رہے گا کہ وہ دعا رد ہو جائے، اور وہ نماز جس سے پہلے یہ آیت پڑھی جائے گی خود بخود امام حسین کی نماز سے متصل ہو جائے گی۔ تو خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کے عدم قبولیت کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو دیکھیے شب قدر میں بھی آپ کو مغربین کی نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز شب قدر بھی پڑھنی ہے آج ہی رات، تو اس توسل کو آپ ضرور اختیار کریں، کیونکہ امام حسین اپنے خون سے اس دین کی آبیاری کر چکے ہیں۔ خود علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین سے پوچھے کہ مولا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا تھا، کہ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھا جائے کہ امام حسین کی زندگی میں سب سے خوشی کا موقع کون سا تھا، جب آپ کا نشاط عروج پر تھا، تو علماء فرماتے ہیں یقیناً وہ آپ کی مقتل گاہ تھی۔ مقتل گاہ امام حسین وہ امام حسین کی زندگی کا سب سے نشاط کا لمحہ تھا، جہاں آپ نے کل باطن کا مشاہدہ کیا تھا، اور وہ مخلصانہ فریاد بھی بلند کی تھی، رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ اس قدر امام حسین اپنی مقتل گاہ میں توحید میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ ایک موقع پر جب شمر ملعون بھی آپ کے اوپر سوار ہو گیا تھا تو آپ نے توجہ نہیں کی تھی، اور ایک خاص کیفیت، دیکھیے خاص کیفیت ہوتی ہے نا انسان کے اوپر، مثلا کوئی خانہ کعبہ پہلی دفعہ جائے اور کعبے کی طرف نگاہ، اس کے سامنے سے 10 لوگ بھی گزر جائیں اور بعد میں اگر شکایت کریں کہ یار ہم نے آپ کو سلام کیا تھا آپ نے جواب ہی نہیں دیا، تو آپ قسم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے آپ کی آواز ہی نہیں سنی تھی۔ تو بالکل یہی بات امام کے ساتھ تھی کہ امام اس قدر ایسی کیفیت کے اندر آ گئے تھے کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین نے اپنے جب محسوس ہی نہیں کیا کہ سینے کے اوپر وہ چڑھ کر بیٹھ گیا، اور جب توجہ کی تو دیکھا شمر ملعون سینے کے اوپر سوار ہے۔ اس طرح اتنا توحید کے اندر ڈوب گئے تھے، تو اپنی اس نماز کو، اپنی ان تمام دعاؤں کو امام حسین علیہ السلام کے توسل سے شرف قبولیت جو ہے وہ بخشوائیں۔ ان کا واسطہ اور وسیلے کا طریقہ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ تیسرا وسیلہ علماء کہتے ہیں کہ جب یہ رات شب سیر و سلوک و عرفان بنے گی اور تمام آپ کی دعاؤں کو قبول کروائے گی، جب آپ وسیلہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیں گے۔ آپ ہی حقیقت شب قدر بھی ہیں، آپ ہی کا وسیلہ اور توسل دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی ہے نوردبان آسمان کے نام سے، اس میں آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس درخواست پر بھی
حضرت زہرا کے دستخط ہو جائیں، اس پر گویا رسول اور ائمہ کے دستخط بھی ہو گئے. یہ سمجھ جائیے کہ اس پر رسول اور ائمہ نے بھی دستخط کر دی. جس دعاؤں کی درخواست پر حضرت زہرا نے دستخط فرما دیے، بس خود بخود پیغمبر اسلام اور تمام معصومین کی دستخط بھی اس پر ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی کلام نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی دوسری بات نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء خاص طور پر جو آیت اللہ وحید خراسانی ہیں باقاعدہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے والد کی شفاعت اسے حاصل ہو، اور جان کنی کے وقت ان کے شوہر امیر المومنین علیہ السلام کا دیدار ہو، اور صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی دعا شامل حال ہو، اس قبر کی تنہائی اور وحشت میں جہاں اس کے علاوہ کوئی امید نہیں، تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو بنت رسول کی شایان شان عزاداری کو برپا کرے، اس امید سے کہ وہ ان کے فرزندوں کے دلوں کے زخموں کے لیے مرہم ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جلوس اور مجالس عزا اس آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا مصداق ہے. تو حضرت زہرا کا توسل، حضرت زہرا کے متعلق اتنی زیادہ تاکیدات علماء کرتے ہیں، ان کے واسطے اور وسیلے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گی وہ لازمی طور پر قبول ہو جائے گی.